حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ہمارے اس دین میں وہ کام جاری کرے جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے۔ بدعت سے مراد دین میں کوئی ایسا نیا عمل جسے ثواب کی نیت سے کیا جائے، اگرچہ اس کی اصل یا بنیاد اسلام میں موجود نہ ہو، مگر اسے دینی اعمال کی طرح لازم کر لینا بدعت ہے۔ جیسے روزمرہ زندگی میں کتنی ہی چھوٹی بڑی ایسی باتیں ہیں جنہیں دین سمجھ کے کیا جاتا ہے، جیسے کل جمعرات، 40واں برسی، قبروں پہ کھانے کی اشیاء، اناج، مٹھائیاں تقسیم کرنا، کنڈے اور قبروں پہ چراغ جلانا، محرم شب رات، ربیع الاول کی نیازیں دینا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کیا۔ اب اگر کوئی شخص دین میں کوئی نئی بات شامل کرتا ہے تو وہ نعوذ باللہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ دین نامکمل ہے اور وہ اس کی تکمیل کر رہا ہے۔ بدعت کرنے والے اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان طریقوں سے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ان باتوں سے خوش نہیں ہوگا، اور نبی کا فرمان ہے کہ جس نے میرے طریقے کو چھوڑ کے کوئی نیا راستہ اپنایا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ بدعت اور سنت میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ بدعت کبھی مستقل نہیں رہتی، کوئی ایک بدعت صدیوں تک قائم نہیں رہتی، بدعتی بدلتے رہتے ہیں اور بدعت وقت کے ساتھ ساتھ اپنا رنگ روپ بدلتی چلی جاتی ہے۔ جیسے آج سے چند سال پہلے محرم یا ربیع الاول منانے کا طریقہ اور تھا اور آج مختلف ہے، اور آنے والے دنوں میں اس میں اور تبدیلیاں لائی جائیں گی، کچھ نئی آ جائیں گی اور پرانی والی غائب ہو جائیں گی۔ اللہ نے اس امت کو محفوظ کیا ہے کہ یہ امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی۔ بدعت کی دو اقسام ہیں، بدعت حسنہ یعنی کہ اچھی بدعت اور بدعت سیئہ یعنی کہ بری بدعت، حالانکہ تمام بدعتیں گمراہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور اس میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا، یعنی اپنی زندگی کو مکمل طور پہ قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈھالنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کا پانی روز محشر میرے جس امتی کو پینا نصیب ہوا، اسے حشر کی گرمی اور پیاس سے نجات حاصل ہوگی، اور اس کو پینے کے لیے رکھے گئے برتن ستاروں کی مانند بے شمار ہوں گے۔ اس دن سب مسلمان حوض کوثر تک جانے کی تگ و دو میں ہوں گے۔ جن لوگوں نے دنیا میں بدعت کی ہوگی وہ بھی وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جام کوثر پلانا چاہیں گے تو فرشتے آپ کو روک دیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا تھا۔ ان لوگوں نے اللہ کے دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کیے تھے، اس لیے ان کو آپ یہ جام کوثر نہیں پلا سکتے۔ اس وقت ان لوگوں کی مایوسی اور پریشان حالی کا کیا عالم ہوگا، اس بات کا ہم یہاں بیٹھ کے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اس لیے چاہے ہم تھوڑا عمل کریں مگر قرآن اور سنت کے مطابق کریں۔ بدعت کرنے والے کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو اسے ثواب کی غرض سے نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ کرتا ہے اور کھلی گمراہی اور خسارے کا سودا کرتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں نے لوگوں سے گناہ کروا کے انہیں ہلاک کیا تو انہوں نے مجھے اس طرح شکست دی کہ گناہ کر کے توبہ کر لی اور میری محنت ضائع کر دی۔ پھر جب میں نے یہ طریقہ دیکھا تو ان میں ایسے اعمال رائج کیے جو نفس کے موافق ہیں، یعنی حقیقت میں گناہ ہے، مگر چونکہ وہ انہیں گناہ نہیں سمجھتے اس لیے اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھتے ہوئے توبہ استغفار نہیں کرتے۔ اللہم اغفر لنا واہدنا۔ بدعت کی مخالفت اس لیے کی گئی ہے کیونکہ جیسے جیسے اسلامی معاشرے میں بدعت زور پکڑے گی ویسے ویسے سنت ترک کر دی جائے گی۔ اس کو عوام میں رائج کرنے سے امت فرقوں اور مسلکوں میں بڑھ جاتی ہے اور امت کا اتحاد اور اتفاق ختم ہو جاتا ہے۔ شریعت نے تو ہر حکم میں میانہ روی اور اعتدال کا حکم دیا ہے، مگر بدعت پیدا ہونے سے شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے ماننے والے اس پہ عمل پہ اتنا ہی زور دیتے ہیں جتنا فرض، واجب اور سنت موقدہ پہ دیا جاتا ہے، جبکہ تردید کرنے والے اتنی ہی شدت سے اس کو رد کرتے ہیں۔ اس سے فرقہ بازی کو فروغ ملتا ہے۔ بدعت کو روکنے کے لیے سب سے پہلے تو ہر فرد کو قرآن اور حدیث کا مطالعہ خود کرنا ہے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ اس کے روزمرہ زندگی کے معاملات اور عقائد عین شریعت کے مطابق ہیں یا وہ اندھا دھند لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ علماء کرام بھی اگر اسے روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں، مگر کتنے ہی علماء ان بدعتوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ذاتی مصلحتیں، مفاد اور دنیاوی غرضیں ہیں۔ بہرحال اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اس کے قرآن اور سنت پہ ہر پہر عمل کرنا ہوگا۔
قرآن اور سنت پہ حرف بحرف عمل کرنے سے ہی ہم بروز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نوش کر سکیں گے اور اللہ کے دربار میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے سرخرو ہوں گے۔